بھوکوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا اور افطاری کا انتظام کرنا۔ سحری کے بارے میں میں 3 حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے گا، خاص کر کے ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جو سحری کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہیں، ایک صحابی وہاں سے گزرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے فرمایا آؤ نا میرے ساتھ سحری کا کھانا کھا لو، یہ تو بہت برکت والا کھانا ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سحری کرے اس کے گھر میں تو برکت ہے، لیکن اللہ کی قسم جو سحری کرائے اس کے گھر میں کتنی برکتیں ہوگی۔ جب سحری کرنے میں برکت ہے تو غریب مسکین کو صبح صبح میں سحری کرانا اور اس کو اس لیے کرانا کہ وہ اللہ کا بندہ روزہ رکھنے والا ہے، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکتوں کا سمندر آئے گا۔ یہ تو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ دوسری حدیث سنتے چلے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والے جب سحری کرنے والے سحری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تمام آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ جہاں بھی ہم کو ایسا لگے کہ سحری کا بندوبست ہو رہا ہے ہم خود بندوبست کریں، یا کم سے کم جو کر رہا ہے اس کو اپنے پیارا مال دے، اس کو اپنا چہیتا مال دے دے، جس مال سے ہم کو محبت ہے وہ مال دے دو، کیونکہ جو لوگ سحری کریں گے اور پھر سحری کرائیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور رمضان میں اللہ کی رحمت کا کیا پوچھنا، اور پھر سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ کی قسم کسی کو معلوم نہیں فرشتے کتنے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے بہت ہیں جس کو کوئی گن نہیں سکتا، وہ سارے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور تیسری فضیلت، کتنی پیاری فضیلت، کاش کہ یہ فضیلت سن کر ہمارا ہر بھائی، ہر مالدار، ہر صاحب حیثیت جتنی اپنے اندر طاقت ہو لوگوں کو سحری کراؤ، افطار کراؤ۔ تیسری حدیث کیا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کا کھانا کھائے گا جتنا کھائے گا قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ واہ واہ میرے پیاروں، اگر ہم سحری کھائے اس کا ایک ایک دانے کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا، اور سحری کراؤ تو اس پر تو اللہ کتنا انعام دے گا کہ ہم اپنا مال کا قیامت میں حساب دینا ہی نہیں ہے۔ یعنی سحری کرنے والا اور سحری لوگوں کو کرانے والا اس حدیث کے مفہوم میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو اگر ہم سحری کا کھانا کھائیں گے کھلائیں گے ہمیں قیامت میں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا۔ یہ تو سحری کے بارے میں نے آپ کو مختصر 3 حدیثیں بتائی۔ اب آ جاؤ افطار کے بارے میں بہت سی احادیث ہے۔ کسی کو روزہ افطار کرانا، کسی کو روزہ افطار کرانا ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا یا پانی پلا دینا یا کھجور کھلا دینا، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس کو سننے کے بعد ارادہ کرو کہ اللہ نے ہم کو مال دیا، ہم افطار کریں گے اور جتنا ہوگا ہم لوگوں کو افطار کرائیں گے، کیونکہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے، ورنہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تمہیں تین انعامات ملیں گے۔ سب سے پہلا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور نمبر 3 جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے ان کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ہی ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے 20 آدمی کو افطار کرایا تو اس کو ملا کر 21 آدمی، خود ایک وہ اور 20 آدمی کو افطار کرایا، ایک دن میں 21 روزوں
کا ثواب ملے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ افطاری کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو دل کو رلا دیتا ہے، اور دعا کرو کہ ہم افطار کریں گے، خاص کر کے کورونا وائرس میں ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کے لیے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، ابھی سے انتظام شروع کرو اور نیت کرو کہ بھر بھر کے ہم بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے، افطار بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں جہاں حضرت علی ہوں گے، حضرت فاطمہ ہوگی، وہاں ہم ہوں گے، کیونکہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، فاطمہ کو پوچھا کیا ہوا حسن کو، کیا ہوا حسین کو؟ حضرت فاطمہ نے کہا دونوں کو بخار ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 روزے رکھ لو، تمہارے 3 روزے رکھنے کی برکت سے حسن حسین کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 روزے رکھے، اور ان کے گھر میں خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی 3 روزے رکھے۔ لیکن وہ روزوں کا حال کیا ہوا؟ جب پہلا روزہ رکھا، حضرت علی بھی روزے دار ہے، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، تھوڑا بہت کچھ کھانا دسترخوان پر ہے، کچھ جو اور کچھ روٹی دسترخوان پر ہے کہ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تو دروازے پر ایک کھڑا ہوا کہتا میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ دے دینا۔ یہ تو آپ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ تو حضرت علی اندر آئے، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ سے بات کی، اور جتنا افطار کا سامان تھا سارا کا سارا وہ مسکین کو دے دیا، اور خود انہوں نے پانی پیا اور افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، کیونکہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کی منت مانی ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، بس افطار کا وقت ہے، اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ایک معصوم یتیم بچہ کھڑا ہے، اور یتیم بچہ کہتا میں یتیم ہوں، میرے ابا کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت علی آئے اور سارا افطار کا جو سامان تھا وہ یتیم کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ نے پھر روزہ رکھا، وہی افطار کا وقت آیا اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دروازہ کھولا تو کسی نے کہا میں قیدی ہوں، میں بند ہوں، میں جیل میں بند ہوں، میں قیدی ہوں، بہت مشکل سے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، بہت دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت علی اندر آئے اور سارا افطار کا سامان دے دیا۔ 3 دن تک افطار میں میرے پیارے، کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ نے پانی سے افطار کیا۔ اب اتنے بھوکے کہ اچانک کسی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ اور 2 معصوم بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کو لے کر یہ لوگ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم نے روزہ رکھا، دونوں کو اللہ نے شفا دے دی، دونوں کا بخار اتر گیا، لیکن بھوک بہت لگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے، اور تمہاری تعریف پیدا کرنے والا اللہ خود کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ 29ویں پارے میں آیت کریمہ آئی جس میں اللہ فرماتے کتنے پیارے ہیں میرے وہ بندے، مطلب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ، جو خود بھوکے ہیں مگر پہلے دن مسکین کو کھانا کھلائے، دوسرے دن یتیم کو کھانا کھلائے، تیسرے دن قیدی کو کھانا کھلائے، اور یہ کھلانا صرف اللہ واسطے،
اللہ واسطے تو میں تمام آج کے مسلمان امیروں مالداروں سے کہوں گا غریبوں کا خیال کرے اور سحری اور افطاری کا انتظام کرے. آج میں آپ کو بتاؤں, قرآن سے پوچھو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ آیت کو نقل کیا ہے. لمبی فہرست بتائی ہے کہ بھلائی کیا ہے, لیکن اس بھلائی میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی. کیا فرمایا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ فرماتے بھلائی یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے, بے شک تم کو مال سے محبت ہے, مگر رشتہ داروں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, قیدیوں کا, مسافروں کا. اور آج کتنے مسافر بھٹک رہے ہیں, کتنے مسافر بھٹک رہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے ایک جگہ جام ہو گئے. ان کے پاس آج ٹرین نہیں, بس نہیں, ان کے پاس کوئی ٹریول کے لیے کوئی سویدھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسافر ہیں جو بھوکے ہیں, راستے میں پڑے ہیں, پلیٹ فارم پر پڑے ہیں. ہم ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے فوڈ پیکٹ کا, پکا ہوئے کھانے کا, خاص کر کے سحری کا اور افطاری کا انتظام کریں. یہ سحری اور افطاری کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ بہت پیارے, میرے بہت پیارے شیخ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے وے, تندرستی دے وے, صحت دے وے. عالم ربانی کہوں, فیض سبحانی کہوں, حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم جو ریونین میں مقیم ہے, کتنے پیار سے فرمایا, مجھے فون پر فرمایا اور اپنی مجلس میں فرماتے ہیں اس کورونا وائرس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس مذہب کا ہے. ہمارے پاس وہ غریب مسکین یتیم آئے, یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا مذہب کیا ہے. اس کورونا وائرس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو حضرت شیخ نے اپنی ترجمانی کی, فرمایا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مذہب کیا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کلر کیا, اس کا رنگ کیا, یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی زبان کیا ہے. اس وقت سب سے بڑی چیز اگر ہے تو وہ انسانیت ہے, جو ہمارے نبی کا پیغام ہے, پیغام انسانیت. تو اللہ میرے شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بات اکثر میرے شیخ کہا کرتے ہیں, جو ابھی میں نے حضرت علی کے واقعے میں سنایا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کا. آج میرا یہ بولنا اگر اللہ واسطے ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ میرے لیے وبال ہے. اللہ واسطے ہم کھلائیں گے, سحری کرے, افطار کرائے, چپ چاپ کرائے, کھل کے کرائے, مگر اس لیے کرائے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ راضی ہو جائے گا, میرا اللہ راضی ہو جائے گا, میرا اللہ راضی ہو جائے گا. میرے شیخ ہمیشہ فرماتے بس اس کی فکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. اہروانا دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو. وہ ابن اہروان کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی. 40 سال پہلے, بولے آج سے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی. پہلی رات پورا خراسان میں بلخ میں رہتے تھے, کہا خراسان میں بلخ میں سب لوگ تراویح پڑھنے گئے. بھائی رمضان کی پہلی رات, کہا سب لوگ تراویح پڑھنے گئے. اور وہ ابن اہروان کہتے میں شراب کے اڈے پر گیا. کہتے 40 سال پہلے کی بات ہے, رمضان کی پہلی رات میرا پورا محلہ بلخ والے تراویح پڑھنے گئے, میں شراب کے اڈے پر گیا. کہا ایک بات. کہا دوسری بات, جب تراویح پڑھ کے سب لوگ واپس آئے تو میں شراب کے اڈے سے باہر آیا. جب میں شراب کے اڈے سے باہر آ کے اپنے گھر پر گیا تو ابن اہروان کہتے میری اکیلی ایک بڈھی ماں تھی, میں اکلوتا بیٹا, میری اکیلی ماں, میں اکیلا بیٹا. میں جب گھر میں گیا تو میری ماں نے مجھے زور کا دھکا مارا. وہ ابن اہروان کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات میں شراب کے نشے میں چور ہو کے گھر میں گیا. میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا اور میری ماں نے کہا شرم کر بے شرم, پورا محلہ رمضان کی تیاری کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, صبح میں سب سحری کریں گے, روزہ رکھیں گے, اور تو کمبخت شراب کے اڈے پہ گیا, تو شرابی بن کے آیا. پورا محلہ تراویح پڑھ کے آئے, تو شرابی بن کے آئے. وہ ابن اہروان کہتے میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا, میں گر گیا. بھائی نشے میں تھا, میں گر گیا. کہتے مجھے غصہ آیا, میں نے میری ماں کو پکڑا. اس زمانے میں بڑا بڑا تنور جلتا تھا جس پہ روٹی پکائی جاتی. کہا بس معلوم نہیں, میں نے میری ماں کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے دھکا مارا, میری ماں تنور میں گر گئی. وہ ابن اہروان کہتے صبح ہونے سے پہلے ہوش آیا تو میری ماں تو راکھ بن گئی تھی. میری ماں ختم, پورے کوئلے کی طرح راکھ بن گئی تھی اور جل کر ختم ہو گئی. وہ ابن اہروان کہتے میں گھر میں اکیلا تھا, میری ماں سے محبت کرتا تھا, ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا تھا. شراب کا نشہ تھا,
اور ماں کو دھکا مار دیا, ماں جل کے ختم ہو گئی. تو جس ہاتھ سے میں نے میری ماں کو دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا. کہتے میرا ایک ہاتھ جو نظر نہیں آتا وہ اسی لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سزا دی کہ جن ہاتھوں سے دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا. اور کہتے اس دن سے میں نے بلخ کو چھوڑ دیا, مکہ میں آ گیا. آج 40 سال سے مکہ میں ہوں, 40 سال سے مکہ میں, اور ہر سال حج کرتا ہوں. لیکن ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے جلایا, اس لیے ہر سال اللہ کسی ولی کو بھیج کر کہتا میں نے تیرے حج کو قبول کیا. کہا 40 سال سے میرا حج قبول ہے. اور کیا کہا مالک ابن دینار سے کہا جاؤ چلے جاؤ, میں نے میری داستان سنا دی, تم تو حج کی خبر لے کر آئے ہو. تھوڑی دیر میں آواز آئے گی جو میں نے نماز پڑھا وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. ہر نماز کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے تیری نماز قبول نہیں. 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں, یہاں جنگل کے درختوں کے پتے کھاتا ہوں, اسی پر اپنا گزارا کرتا ہوں, لیکن 40 سال پہلے ماں کو آگ میں جلایا, نہ میری نماز قبول ہے نہ میرا روزہ قبول ہے, اور 40 سال سے میرا حج بھی قبول نہیں ہے. سننا, مالک ابن دینار کہتے میں کیا کرتا, بھائی کوئی کیا کر سکتا. مالک ابن دینار کہتے میں چلا گیا, لیکن حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی تھے. سننا, کہتے میں گیا اور جا کر اپنے خیمے میں سو گیا. بھائی حج کا موسم ختم ہوا تھا. مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا. سب کہو سبحان اللہ کہو. حضرت مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سننا, حضرت مالک ابن دینار کہتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے مجھے کہا مالک اٹھو, جاؤ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ, اور ابن اہرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے. ابن اہرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا. مالک ابن دینار فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا پیغام دینا, میں ابھی جا کے بتا دوں گا. ہمارے نبی نے کہا ابن اہرون کو جا کے یہ پیغام دے دو, گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. ابھی بھی ہمارے نبی کہتے ابن اہرون کو کہہ دو گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. رمضان کی رات میں شراب پینا مطلب رمضان مہینے کے احترام کو پامال کر دیا. یعنی رمضان کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا, تراویح کا کوئی خیال نہیں رکھا. ارے رمضان کی رات میں شراب پی اور سب سے بڑا گناہ اپنی ماں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کہتے مالک اٹھو, وہ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ اور ابن اہرون کو میرا پیغام دو کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے, تم نے رمضان کا خیال نہیں کیا, تم نے شراب پی رمضان کی راتوں میں, اور تم نے ماں کو جلا کے راکھ کر دیا. لیکن جا کے پیغام دے دو مصطفیٰ ذمہ داری لیتا ہے, قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور دونوں کو ساتھ میں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا. مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے. ہمارے نبی نے کہا جاؤ کہہ دو مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے, میں قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور ماں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑوا کے دونوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا. بس اتنا خواب. مالک ابن دینار اٹھے اور اٹھ کے جو دوڑے گئے. کہتے جب میں دوڑا گیا تو ابن اہرون وہی گھاٹی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے. یہ مالک ابن دینار کہتے میں گیا, میں نے جا کر ان کو پکڑا, ان کے کندھوں کو جھنجھوڑا, میں نے کہا دعا بند کرو. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے, میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. تم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی, تم نے رمضان کی پہلی رات میں شراب پی, تم نے رمضان کی رات میں ماں کو دھکا مارا, اور تم نے ایسا دھکا مارا کہ ماں کو جلا کر ختم کر دیا. تمہارا گناہ بہت بڑا ہے, لیکن مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کریں گے اور تم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور نبی تمہیں جنت تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے. بس اتنا مالک ابن دینار کہتے میں نے اتنا کہا, ابن اہرون کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ جو چاہتا تھا 40 سال میں تو نے قبول کر لیا. اللہ 40 سال میں یہی تو چاہتا تھا میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تو نے قبول کر لیا. اللہ اب جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو میری دنیا میں ضرورت کیا ہے, اللہ تو نے تو سب قبول ہی کر لیا. اور مالک ابن دینار کہتے وہ مانگتے گئے, زمین پر گرے, قریب گیا تو دیکھا کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیار ہو گئے. میرے پیارے دوستو, یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بہت کچھ سوچنا ہے میرے پیاروں, بہت کچھ سوچنا ہے. کیا کرتے ہیں ہم اپنی کیا میرے دوستو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ماں کو گالی دیتا میرے دوستو؟ کیوں ماں نے کیا بگاڑا ہمارا؟ کیا بگاڑا؟ 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا. ارے میرے دوستو, ہماری ماں نے ہمارے باپ کی گالیاں مفت میں کھائی, ہمارے ماں نے لوگوں کے برتن دھوئے, ہماری ماں نے لوگوں کے کپڑے صاف کیے,
ہماری ماں ہم کو بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی وجہ سے تڑپتی رہی. ارے ہماری ماں وہ ماں تھی. ہم رات کو بیمار ہوتے تھے, وہ بیچاری تڑپتے ہمیں اٹھاتی تھی, دوا پلاتی تھی, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, ہم گالی دیتے تھے پھر بھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. وہ ماں جس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, خیال آیا میرا بیٹا آئے گا, اس کو یہ چیز بہت پسند ہے, اپنا ارمان کچل دیا. آج وہ ماں, میرے دوستوں, وہ تو ابن اہرون تھے جو 40 سال ایسے گزارے. ہم میں کون ایسا ہے جو 4 گھنٹے ایسے گزار کے بتاوے؟ بتاؤ نا, کوئی 4 گھنٹے مکہ کی گھاٹی میں گزار کے بتاؤ, کوئی 4 گھنٹہ بھوکا رہ کے مکہ کی گھاٹی میں بتاؤ. میرے دوستوں, جب موقع ملا ماں کو گالی دی, ماں کو دھکا مارا, ماں کو جواب نہیں. ارے میرے دوستوں, یہ ہمارے جوان سیدھے منہ ماں کو جواب دینے بھی تیار نہیں, سیدھے منہ ماں کو جواب دینے تیار نہیں. اس لیے ہمارے نبی نے تو بالکل صاف کہا ہے, آپ کو سمجھ میں آوے تو آوے, نہیں آوے تو نہیں آوے. ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا, تیری نماز تجھے مبارک, تیرا روزہ تجھے مبارک, تیری زکات تجھے مبارک. اگر ماں ناراض ہوگی موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد, وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے, ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ, لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں. اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, شام کا وقت ہوگا, افطاری کا وقت ہوگا, غروب ہونے والا ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ, اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے, لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا ہاتھ اوپر, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر, اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا.
इसीलिए एक हदीस सुनो, अल्लाह ताला फरमाते मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा ज़कात देगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा उम्रा करेगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा हज करेगा मैं जन्नत अता करूंगा। लेकिन मेरा बंदा रोजा रखेगा कहा जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत नहीं दूंगा। जब हमारे नबी ने फरमाया, साहबा ने पूछा अल्लाह रोजे पर जन्नत नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी कह दो सब इबादत पर जन्नत दूंगा, रोजे पर जन्नत नहीं दूंगा। मैं खुद इनका बन जाऊंगा, अना उजसा बिही, मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। अरे जब जन्नत का परवरदिगार मिल गया तो सारी जन्नतें मिल गई। भाई जन्नत मिले तो एक मिले के दो मिले, लेकिन जब जन्नत का पैदा करने वाला मिल जाए तो सारी जन्नत मिल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे पर बहुत देते। और जब सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह रोजे पर इतना क्यों देता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह को बहुत रहम आता, रोजेदार पर अल्लाह ऐसा रहम करता जैसा कोई बाप अपने छोटे बच्चे पर रहम करता। अल्लाह ताला रोजेदार पर ऐसा रहम करता कि पानी उसके सामने है और उसको प्यास भी लगी है, खाना उसके सामने है, उसे भूख भी लगी है, लेकिन अल्लाह के वास्ते आज खाता नहीं, अल्लाह के वास्ते पीता नहीं, वो डरता है पीऊंगा तो रोजा टूट जाएगा, अरे खाऊंगा तो रोजा टूट जाएगा। अल्लाह कहते वो मुझसे डरता है, मैंने जन्नत को वाजिब कर दिया है। मेरे दोस्तों, लेकिन सवाल है रोजा कबूल होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी तो आवाज बैठ गई, आप तो जवाब दो। मालूम है कबूल होता है नहीं होता है? अरे होता है। लेकिन रोजा कबूल होता है तो जन्नत नहीं, कौन मिलता? पूरा मजमा बोले कौन मिलता? और एक हदीस पाक में सुनो, एक हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया रुब्ब साइम, हमारे नबी फरमाते बहुत से रोजा रखने वाले, नतीजा भूखा है प्यासा है, बाकी हमारे यहाँ उसका कोई सबब नहीं है। तो एक तरफ ये कि कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखते, सहरी भी करते, इफ्तारी करते, लेकिन कुछ नहीं, और कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखे तो अल्लाह मिले। मेरे दोस्तों यहां पर भी एक चीज एडिशन करना है, अल्लाह रोजा कबूल कर लेगा। कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह। भाई आपने सुना दरूद पाक उसका कबूल होगा जिसके दिल में आका ताजदार मदीना की मोहब्बत होगी। रोजा किसका कबूल होगा? और कबूल होगा तो जन्नत नहीं अल्लाह मिलेगा। बोलो कौन मिलेगा? बल्कि एक बात आपको बताऊं, इज्जत की निगाह से रोजा देखो, अल्लाह ईमान दे देता है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा रोजा कबूल होगा या नहीं होगा? उसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने, ये तो अल्लाह ने डायरेक्ट एक निशानी बताई, और अल्लाह ने कहा देखिए है तेरे अंदर है, अगर बंदा कहेगा है, अल्लाह कहेंगे रोजा कबूल, नहीं है तो 29 रोजे रखा के 30 रोजे रखा, अल्लाह कहते इससे कोई लेना देना नहीं। कौन सी निशानी? भाई आपको भी याद होगी कुरान की आयत, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाते? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाते ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज, अगली उम्मतों पर भी रोजे। बस अब आगे अगर आपको याद ना हो तो कुरान में देख लेना, अल्लाह वो निशानी बताते कि रोजा कबूल करूंगा या नहीं करूंगा। क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तूने रोजा रखा, तरावी पढ़ी, अरे 29 दिन का रोजा रखा या 30 दिन का रोजा रखा, अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून। क्या मतलब? अगर तकवा है तो रोजा कबूल है। भाई कुरान ने कह दिया ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं ना। अल्लाह ने साफ कह दिया लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह कहते हैं सब रोजा रखेंगे, हर मुसलमान रोजा रखेगा, लअल्लकुम तत्तकून। तकवा होगा रोजा कबूल, तकवा नहीं रोजा कबूल। तकवा किसको कहते हैं? अरे कुरान में लअल्लकुम तत्तकून कह दिया, तकवा कहते किसको है? इसलिए कुरान में बहुत जगह पर है तकवा 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 कहते किसको है? मेरे दोस्तों इसकी तारीफ हजरत उमर करते। कौन तारीफ करते? हजरत उमर ने फरमाया तकवा किसको कहते? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों सुनो, तकवा उसको कहते किसी मुसलमान के सामने गुनाह है, अरे मेरे सामने आपके सामने गुनाह है और गुनाह करने की ताकत है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, गुनाह है करने की ताकत है, लेकिन बंदा ये सोचे अल्लाह मैं गुनाह कर सकता, लेकिन तेरा बहुत डर लगता, इसलिए मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह कहते जा मेरे बंदे तेरे अंदर तकवा आ गया। भाई समझ गए? तकवा समझ में आ गया? अरे बोलो आ गया? तकवा समझ में आ गया? गुनाह करने की ताकत
बोलो बोलो गुनाह करने की ताकत हो, कोई रोकने वाला? अरे बोलो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं गुनाह नहीं करता कि मेरा परवरदिगार तू तो मुझे देखता है, मुझे शर्म आती है, अल्लाह तू देखे मैं गुनाह करूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। यहां वो अपनी गर्दन झुकाकर कहेगा मैं गुनाह नहीं करूंगा, वहां अल्लाह कहेगा जा मैंने भी तेरे जन्नत के फैसले कर दिए, तेरे रोजे को हमने कबूल कर लिया। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है मेरे? अब मैं आपको बताऊं, पहले जमाना ऐसा था, मालूम नहीं अब अहमदाबाद में है कि नहीं, हमारे सूरत में खत्म हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले जमाना ऐसा था, रमजान आता था टीवी के ऊपर बड़ी चादर आ जाती थी, मालूम नहीं अभी घरों में आती नहीं आती। पहले ऐसा होता था, रमजान में टीवी के ऊपर क्या करेंगे, और मैं घर में गया ना तो मैंने देखा इतनी बड़ी चादर रखी, मैंने कहा ये क्या? कहा मौना रमजान महीना ना टीवी नहीं देखने का। तो मैंने कहा कितना अच्छा कफन पहनाया, दफन भी कर दें। पहले ऐसा होता था, रमजान में नहीं, रमजान में टीवी नहीं देखने का। मेरे प्यारों, आज वो शर्म भी खत्म हो चुकी है। अब तो रमजान हो या न हो, बल्कि कहते हैं कि रोजा, एक भाई ने मुझे अजीब कहा कि रोजे में एक दो फिल्म देख लो ना तो फिर रोजा लगता नहीं, मालूम नहीं पड़ता भूखा था कि प्यासा था। मैंने कहा तू फिल्म देखता है, टीवी सीरियल देखता है, उसमें तू रोजे को मिटाता, काश नबी की मोहब्बत में उतर जाता, अल्लाह जन्नत का पानी तेरे सीने में उतरता, अल्लाह जन्नत का खाना तुझे देता और तू आराम से रोजा रखता। अरे मेरे प्यारों, बहुत प्यारा, इसकी इज्जत कर लो, सिर्फ रमजान की इज्जत कर लो। अल्लाह यहूदी को ईमान नसीब करता है तो ईमान वाले को अल्लाह क्या जन्नत नसीब नहीं करेगा? लेकिन मेरे दोस्तों देखो, गुनाह करने की ताकत है। हाँ देखो यहाँ बहुत सारे बैठे जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो नहीं है ना? अरे बोलो ना, मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो ना? नहीं है ना? अब ये गुनाह करने की ताकत है, रमजान में भी ताकत है। अरे रमजान में मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं, रेजर लूं और उसके बाद में दाढ़ी को उड़ा दूं। लेकिन आदमी सिर्फ ये सोचे अल्लाह ये गुनाह करने की ताकत है, इतना मुकद्दस महीना। ए अल्लाह तुझसे मुझे शर्म आती, डर लगता। मेरे दोस्तों देखो, यकीन के साथ अगर मोहब्बत के साथ करेगा ना, वहां अल्लाह ऐसा ईमान का फैसला करेगा कि तूने रमजान में अपने आप को बना लिया, बाकी महीनों में अल्लाह कहता मैं तेरी हिफाजत कर लूंगा। करेंगे भाई? बोलो बोलो। इसलिए कि बहुत बहुत हमारे अंदर बहुत अजीब अजीब आदत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब आदत है। हम लोग रोजा रखते हैं ना, सुनो सुनो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मेरे प्यारों, हम लोग रोजा रखते हैं ना, ये मोबाइल है ना, मोबाइल हमारे रोजे को बर्बाद कर देता, हमको पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताऊं कैसे बर्बाद करता। एक हदीस में आया, अल-गीबतु तुफसिदुस सौम, ये सारे उलमा गवाह है। हदीस में अल-गीबा तुफसिदुस सौम, हमारे नबी फरमाते पीठ पीछे किसी की बुराई करेगा, अल्लाह कहते तेरे रोजे को बर्बाद कर दूंगा, सिवाय भूखे प्यासे के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल में हम क्या करते मालूम, सुबह सहरी वेरी किया, फजर की नमाज पढ़ा और तहज्जुद भी पढ़ता है। जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो तहज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। कौन? तो मालूम बाबा है। तो पहले क्या सवाल होगा मालूम, रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा। तूने भी रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, ओ जैनब के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा? है ना, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूँ, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो जैनब से लेकर रुकैया और रुकैया से लेकर फातिमा और फातिमा से लेकर कुलसुम, 15-20 मिनट। ठीक है बहन, अब रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ। यहाँ मोबाइल रखा, वहां अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती वो करती, वहां फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती है, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो, गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त, मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला। इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला क्या? भाई आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली, मैं कहूंगा नहीं। आखिरत मिली? नहीं। मैं तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं। भाई जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे? अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे? क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी
صرف رمضان کے لیے. ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی. میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا. ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا. تو آج سے ارادہ کرو بھائی گناہ نہیں, گناہ کرنے کی طاقت ہوگی. ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. گٹکا کھاتے نا, گٹکا عجیب, گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں. ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا. ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے, اندر ڈالنا پڑتا ہے. میرے پیاروں یہ باڈی جو ہے نا, باڈی یہ اللہ کی امانت ہے. بولو اللہ کی کمال. یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے, رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں اللہ کے سامنے دعا کرو, اللہ سے مانگو. ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے. اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا. میرے پیاروں اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا. تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے ہاتھ اوپر کرے. اللہ قبول کرے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دیکھو, ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے, چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے. رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ, اس کی ایک ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی ہاتھ طے کرو. رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے, یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو, اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے, میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں بلکہ میرے دوستوں ابھی سے تیار ہو جاؤ, وہ کام کر لو, آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا, میں نے سنا اور دیکھا, بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا, انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا. وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ. وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے, تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, تو آرام سے سو جا, تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی, بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی سب تیار انشاءاللہ, توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے بھائی, گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بولو نماز کی پابندی کریں گے, بولو انشاءاللہ. پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.